الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قوت سے، اس کی عطا سے انشاءاللہ ہم مقدمۃ الشیخ کا 5واں سبق پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج جو ہمارا سبق شروع ہوگا وہ ہوگا المتصل سے۔ عبارت ہے المتصل فإن لم يسقط راو من الرواة من البین فالحدیث متصل ویسمى عدم السقوط اتصالا۔ یہاں سے متصل کی تعریف کرتے ہیں کہ روایت کے درمیان سے اگر کوئی ایک راوی بھی ساقط نہ ہو تو اس حدیث کو حدیث متصل کہتے ہیں۔ اور اس کا نام اتصال کیوں رکھا جاتا ہے؟ اس وجہ سے اس کا نام متصل رکھا جاتا ہے کیونکہ عدم سقوط کا نام ہی اتصال ہے، کہ اگر درمیان سے کوئی حدیث، عدم سقوط کو مطلقاً اتصال کہتے ہیں کہ جہاں کوئی چیز گری ہوئی نہیں ہے تو وہ حدیث مطلقاً متصل ہوگی۔ اگر کوئی ایک راوی بھی درمیان سے حذف نہیں ہے تو اس حدیث کو حدیث متصل کہتے ہیں۔ آگے ہے حدیث منقطع۔ حدیث منقطع کی تعریف کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایک راوی یا زیادہ راوی درمیان سے گر جائیں تو اس حدیث کو حدیث منقطع کہتے ہیں، اور اسی سقوط کا نام انقطاع ہے، یعنی درمیان سے کسی راوی کا گر جانا یہ اس سند کو منقطع کر دیتا ہے، اس سند کو کاٹ دیتا ہے۔ آگے ہے معلق۔ حدیث معلق یہ منقطع کی ایک قسم بنے گی۔ والسقوط اما ان یکون من اول السند ویسمى معلقا، کہ یہ سقوط جو تھا منقطع کے اندر کہ ایک راوی حذف ہوگا یا زیادہ راوی حذف ہوں گے، یعنی ساقط ہوں گے، اس حدیث کو حدیث منقطع کہتے ہیں۔ اگر یہ سقوط اگر کہتے ہیں کہ سند کے شروع کے اندر ہو تو اس کو معلق کا نام دیا جاتا ہے۔ وہذا الاسقاط تعلیقاً، اور اسی گرنے کو تعلیق کہتے ہیں۔ والساقط قد یکون واحدا وقد یکون اکثر وقد یحذف تمام السند، کہتے ہیں کبھی ایک راوی حذف ہوگا یعنی ایک راوی کو ساقط کر دیا جائے گا، کبھی زیادہ کو، ایک سے زیادہ راوی کو حذف کر دیا جائے گا، اور کبھی مکمل سند کو بھی حذف کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ عام طور پر مصنفین کی عادت بھی ہوتی ہے۔ جیسا کہ مصنف کسی حدیث کو روایت کرتے ہوئے اس کی مکمل سند میں سے کسی ایک راوی کو بھی ذکر نہیں کرتے، صرف یہ کہہ دیا جاتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آگے امام بخاری نے بھی صحیح بخاری کے اندر بھی ایسی احادیث روایت کی ہیں جس کی انہوں نے سند ذکر نہیں کی، اور ان کی تعداد 160 ہے، یعنی بخاری شریف کے اندر 160 حدیث ایسی ہیں جن کی سند ذکر نہیں کی گئی، انہیں تعلیقات بخاری کہتے ہیں۔ اب اگر کسی سند کے درمیان سے کسی ایک راوی کو ساقط کر دیا جائے، زیادہ راویوں کو ساقط کر دیا جائے، یا مکمل سند کو ہی حذف کر دیا جائے، ساقط کر دیا جائے، تو اس حدیث کا حکم کیا ہوگا وہ ہم آگے پڑھیں گے۔ اگر امام بخاری نے کسی حدیث پاک کی سند کو ذکر نہیں کیا تو اس حدیث پاک کا کیا حکم ہوگا، یہ سب سے پہلے یہ پڑھتے ہیں تعلیقات بخاری۔ والتعلیقات کثیرۃ فی تراجم صحیح البخاری ولها حکم الاتصال لأنه التزم فی هذا الکتاب الا یأتی الا بالصحیح۔ کہتے ہیں کہ امام بخاری نے جو صحیح بخاری کے اندر اگر تعلیقات ذکر کی ہیں وہ کثیر تعداد کے اندر ہے، کیونکہ 160 کی تعداد ہے اس کے اندر۔ امام بخاری نے جو تعلیقات ذکر کی ہیں بخاری شریف کے اندر فرماتے ہیں والہا حکم الاتصال، اگرچہ انہوں نے ان حدیث پاک کی سند کو ذکر نہیں کیا، باوجود اس کے اس حدیث کا حکم یہ ہوگا کہ وہ حدیث متصل ہوگی۔ وہ اس وجہ سے متصل ہوگی کیونکہ انہوں نے آگے دلیل پیش کی ہے لِأَنَّهُ سے، وہ فرماتے ہیں دلیل کے طور پر مصنف فرماتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے اس کتاب کے اندر اس بات کو لازم پکڑا تھا کہ اس کتاب کے اندر ہم حدیث پاک نہیں لائیں گے مگر صحیح۔
امام بخاری نے اس بات کو لازم پکڑا کہ صحیح بخاری کے اندر صرف صحیح حدیث پاک ذکر کی جائے گی۔ جب انہوں نے اس بات کا التزام لیا، اس بات کو لازم پکڑا کہ اس کے اندر صحیح حدیث پاک ذکر کی جائے گی، تو اگرچہ اس کی اگر انہوں نے سند ذکر نہ بھی کی ہو نا، تب بھی اس کا حکم وہی ہوگا جس حدیث کو سند کے ساتھ ذکر کیا جائے، جو حکم اس حدیث کا ہوگا وہی حکم اس حدیث کا ہوگا جس حدیث کو امام بخاری نے بغیر سند کے ذکر کر دیا۔ لیکن اب آگے اس کی دو صورتیں بتاتے ہیں۔ وَلَكِنَّهَا لَيْسَتْ فِي مَرْتَبَةِ مَسَانِيدِهِ إِلَّا مَنْ ذَكَرَ مِنْهَا مُسْنَدًا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ فِي كِتَابِهِ۔ اب یہاں سے دو باتیں اور بیان فرما رہے ہیں کہ امام بخاری نے تعلیقات بخاری ذکر کی، یعنی ایسی روایات ذکر کی جن کی سند ذکر نہیں کی گئی۔ اب اس کی دو صورتیں ہوں گی، یا تو ایک ایسی سند، ایسی روایت ذکر کی جس کو کسی اور مقام پر وہی روایت سند کے ساتھ ذکر کیا تھا، یہاں بغیر سند کے ذکر کر دیا، ایک صورت تو یہ۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایک حدیث پاک بغیر سند کے ذکر کی، جبکہ اپنی پوری کتاب کے اندر اسی حدیث پاک کو کسی اور روایت سے دوسرے مقام پر ذکر نہیں کیا گیا۔ تو اب ان دونوں حدیث کا جو مرتبہ ہوگا یہ مختلف ہوگا۔ وہ حدیث پاک جس کو اپنی کتاب کے اندر دوسرے مقام پر بغیر تعلیق کے ذکر کی، مطلب کیا، سند کے ساتھ ذکر کیا گیا، اور ایک مقام پر بغیر سند کے، دوسرے مقام پر سند کے ساتھ ذکر کیا گیا، اس کا مرتبہ اس حدیث سے زیادہ ہوگا جس حدیث کو دوسرے مقام پر ذکر نہیں کیا گیا۔ ان دونوں روایات کا جو مقام اور مرتبہ ہوگا وہ مرتبہ نہیں ہوگا جس کو دوسری جگہ پر ذکر کیا گیا لیکن سند کے ساتھ ذکر کیا گیا، یہاں تعلیق کے ساتھ یعنی بغیر سند کے ذکر کیا، تو اس کا مرتبہ اس سند سے زیادہ ہوگا جس روایت کو بغیر سند کے انہوں نے صرف ایک حدیث پاک بغیر سند کے ذکر کر دی گئی۔ یہ ہم نے چند چیزیں پڑھی، متصل پڑھا، منقطع، معلق اور تعلیقات بخاری کے متعلق ہم نے چند باتیں سنی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں اس کو سمجھ کر اور آگے پھیلانے کی اور آگے شیئر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے تاکہ یہ علم دوسرے لوگوں تک بھی پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔